اب ریسنٹلی ہمارے پاس ایک اور ٹربلنگ نیوز آئی ہے، جسے ٹربلنگ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اتنی بڑی تعداد کو ہدف بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے جو ڈی نیچرلائزیشن کا جو پروسیس تھا اس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ اس کا آغاز جو ہے وہ 12 کیسز سے کیا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ جو نیچرلائز سٹیزن تھے جنہوں نے شہریت حاصل کی تھی، ان میں سے 12 کا انتخاب کیا گیا، اور پھر ان 12 کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ڈی نیچرلائزیشن کے لیے۔ اب ایگزیکٹلی کن بنیادوں کے اوپر یہ کیس کھولے جا رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں مکمل معلومات موجود نہیں ہے، لیکن جوں جوں یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح سے گرین کارڈ ہولڈرز پر بھی یہ حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 50 گرین کارڈ بتایا گیا ہے کہ 50 گرین کارڈ ہولڈرز ہیں جن کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کیے گئے ہیں۔ تو بادی نظر میں اس کی وجوہات یہی ہو سکتی ہیں کہ اگر کسی نے پروسیسنگ کے اندر گرین کارڈ کی پروسیسنگ جس وقت اس کی ہو رہی تھی، اس میں جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ اس قسم کا ہے کہ جسے ہم میٹیریل مس ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، کہ اگر وہ جھوٹ نہ بولا جاتا تو اسے گرین کارڈ نہیں مل سکتا تھا۔ تو میٹیریل مس ریپرزنٹیشن جسے فراڈ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، تو یا پھر ایسے کچھ سول کیسز ہیں کہ جو اتنی گہرائی میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر ان کے کیسز کو جو ہے ریووک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں کمپیریزن یہ ہے کہ جو ڈی نیچرلائزیشن کا پروسیس ہے، امریکن سٹیزن جو نیچرلائزڈ ہوئے ہیں، ان سے ان کی شہریت واپس لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے برڈن آف پروف جو ہے گورنمنٹ کو وہ جمع کرنا پڑتا ہے، اور بہت بڑا برڈن آف پروف ہونا چاہیے، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل کورٹس میں ہوتا ہے، امیگریشن کورٹس میں نہیں ہوتا۔ دوسری طرف گرین کارڈ ہولڈرز کے کیسز جو ہے وہ ریووک کرنے کا معاملہ جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں پروسیس جو ہے وہ امیگریشن سروس شروع کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ معاملات جو ہیں وہ امیگریشن جج کے سامنے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ریووکیشن کا جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بنیادی فرق ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین کارڈ ہولڈرز، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار گرین کارڈ ہولڈرز جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، یہ کس طرح سے کر سکیں گے؟ مثال کے طور پہ جو ٹوٹل گرین کارڈ ہولڈرز کی تعداد ہے وہ 13 ملین ہے، 13 ملین گرین کارڈ ہولڈر یہاں پہ موجود ہیں۔ بلکہ جو سٹاف ہائر رینکنگ آفیشل ریٹائرڈ آفیشل جو ہے وہ بھی اس پروگرام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اتنے لوگوں کے خلاف آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں نہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا ایسے ریسورسز اگر آپ کے پاس بھی ہے جس میں بلینز آف ڈالر کی ضرورت ہوگی، تو کیا اس قسم کا پیسہ ٹیکس ڈالر جو ہے وہ صرف کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ اس کا کیا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے خوف اور خطر جو ہے وہ ان کو دکھایا جائے اور خوف پیدا کیا جائے؟ اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ جو چھوٹے موٹے اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو یقیناً اس کا گرین کارڈ جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس میں اب اگر آپ دیکھ لیں تو اب یہ جو پروسیس، اچھا اس میں ہوا یہ ہے، ایک اور جو میں آپ بات بتانا چاہ رہا ہوں، کہ ایک بہت بڑی فیسلٹی بنائی گئی ہے، ایک بہت بڑا آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے۔ اس میں زبردست قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس ڈویژن کو، سینٹر کو جو ہے ایک ڈویژن کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور اسے ٹیکٹیکل آپریشنز ڈویژن کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اٹلانٹا میں ان کا مین آفس ہے، اور وہاں پہ جو ہے یہ ری ویٹنگ کی جا رہی ہے، اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خاص طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران میں جو ہے وہ سسٹم بڑا ریلیکس تھا، کیونکہ انہوں نے بائیڈن پہ الزام تو لگانا ہے، اور بائیڈن سے غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ غلطی ایسے نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ ایکسکیوز بنایا جا سکے۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے تقریباً 30,000 کیسز جو ہے وہ اب تک ریویو ہو چکے ہیں، بلکہ جو ڈیٹ اس کے لیے مقرر کی گئی مئی 7 تک جو ہے، ایگزیکٹ نمبر اگر آپ کو بتاؤں تو 28,900 کیسز جو ہے اس کی ریویو ہے، جس میں فراڈ وغیرہ کے ایلیمنٹ شامل ہیں، اور ان کو ری ویٹ کیا جا رہا ہے، ان کیسز کو جو ہے اوپن کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سکسیس ریٹ ہے، کتنے لوگوں کو جو الزام لگے ہیں ان کو ثابت کیا جا سکے گا یا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کامیابی ہوئی ہے، وہ تقریباً
2 to 5% کے قریب ہے. تو یہ نمبر جو ہے یہ بڑا لو ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ری ویٹ کرنا جو ہے وہ امپاسبل ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ اتنی ہمت کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکل رہا ہے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اس کے اور بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں جسے مزید کنسٹرکٹیو طریقے سے استعمال کیا جا سکا ہے. اور اس وقت دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو ہے اپروکسیمیٹلی 11 ملین کیسز جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں مختلف کیٹیگریز کے اندر جو ہے. تو وہ پیسہ ان پہ خرچ کیجئے اور اس پروسیس کو آگے نکالیے. اچھا ناظرین، یہ آخری سوال ہے میرے پاس، اور میرا خیال ہے کہ ایک کال لے لیتے ہیں اس کے بعد ویزا بلیٹن کی طرف. جی فرمائیے آپ کا سوال. ویلکم ٹو دا شو. ہیلو ہیلو. جی میں آپ کی کال لینا چاہ رہا ہوں، آپ کی کال ضائع نہیں ہوگی اگر آپ ہیلو ہائے السلام وعلیکم السلام ہو جائے آپ کے ساتھ. ہیلو. اور میرا خیال ہے کہ کال آپ کی ڈراپ ہو گئی اس دوران میں. یہ ویزا بلیٹن تھوڑا سا اہم ہے، میں اسے کور کرنا چاہتا ہوں. اب جون کا ویزا بلیٹن ہمارے پاس آ گیا ہے اور میں جلدی سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اور اس میں ایک کام کیجئے کہ اگر آپ کے پاس مارچ کا ویزا بلیٹن ہے، میرے پاس ہے لیکن اگر میں اسے شروع کروں گا تو کافی دیر لگ جائے گی. اس ویزا بلیٹن میں جو مارچ کا تھا اور اب جو جون کا ہمارے پاس ویزا بلیٹن آیا، تو اس میں ایک تقابلی نظر ڈالیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کئی مہینے جو ہے اس میں امپروومنٹ ہوئی ہے. تو وچ از اے ونڈرفل نیوز، زبردست نیوز ہے کہ اتنی تیزی سے جو ہے کئی 5 مہینے، کئی دفعہ 6، کئی دفعہ 11 منتھس کی جو ہے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. تو جون کا جو ویزا بلیٹن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس ویزا بلیٹن میں آپ کو معلوم ہے کہ جو امریکن سٹیزن کے سنز اینڈ ڈاٹرز ہیں لیکن غیر شادی شدہ ہیں، وہ F1 کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس ڈیٹ جو چل رہی ہے وہ سپٹمبر 2017 کی ہے. اور گرین کارڈ ہولڈرز کے جو ریلیٹیوز ہیں اس میں ان کی سپاؤزز اور وہ بچے جن کی ایج جو ہے وہ 21 سے کم ہے یا 21 سے اوپر ہے، دو مختلف کیٹیگری بن جاتی ہیں. تو F2A میں سپاؤزز اور وہ بچے کے جو ابھی 21 کے نہیں ہوئے، ان کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے وہ جنوری 1 2015 ہے. اب دیکھ لیجئے کہ کتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے. اور F2B جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈرز کے وہ سنز اینڈ ڈاٹرز جن کی ایج جو ہے وہ 21 ہو چکے، ان کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ سپٹمبر 22 2017 ہے. F3 کیٹیگری سے مراد یہ ہے کہ امریکن سٹیزنز کے سنز اینڈ ڈاٹرز کے جو شادی شدہ ہے ان کے لیے ڈیٹ ہمارے پاس جو ہے وہ فیبروری 15 2012 ہے. اور F4 کیٹیگری یعنی امریکن سٹیزنز کے سنز کے بردر اور سسٹرز، اس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے وہ نومبر 8 2008 ہے. یہ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو فائنل ڈیٹس ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کٹ آف ڈیٹ ہے. آپ نے اس سے ایک دن پہلے بھی جو کیس فائل کیا تھا جسے وہ پرائیورٹی ڈیٹ مل گئی تھی، اب آگے جو ہے آپ جا سکتے ہیں جو ہی وہ ڈیٹ اس کے اندر کور ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ اگر F1 جو ہے اس کے پاس سپٹمبر 1 2017 کی ڈیٹ ہے اور آپ کی کٹ آف ڈیٹ بھی جو ہے لیٹ سے وہ بن جاتی ہے سپٹمبر سے پہلے، تو پھر پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اوپر چلی جاتی ہے ایک دن بھی تو پھر اس صورت میں اس کٹ آف ڈیٹ کے مطابق آپ آگے جا سکتے ہیں. اور اس میں جو امپلائمنٹ کیٹیگری ہے اس میں بھی کافی تبدیلیاں آئی ہیں. نیکسٹ جس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے بارے میں مزید سیر حاصل ایک تبصرہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے گا.